سورہ نمبر 42 الشورا۔ الشورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم عین سین قاف۔ اسی طرح اللہ غالب اور حکیم وحی کرتا ہے تمہاری طرف اور ان کی طرف جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ سب سے اوپر ہے اور سب سے بڑا۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اسی کی حمد کے ساتھ، اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ سن لو کہ اللہ ہی معاف کرنے والا رحمت کرنے والا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے کارساز بنائے ہیں اللہ ان کے اوپر نگہبان ہے اور تم ان کے اوپر ذمہ دار نہیں۔ آیت نمبر 7 سے۔ اور ہم نے اسی طرح تمہاری طرف عربی قرآن اتارا ہے تاکہ تم مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرا دو اور انہیں جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ آگ میں۔ آیت نمبر 8 سے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا کوئی حامی اور مددگار نہیں۔ کیا انہوں نے اس کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں؟ بس اللہ ہی کارساز ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس کسی بات میں تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے۔ وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ آیت نمبر 11 سے۔ وہ آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے تمہارے جوڑے پیدا کیے اور جانوروں کے بھی جوڑے بنائے، اس کے ذریعے وہ تمہاری نسل چلاتا ہے۔ کوئی چیز اس کے مثل نہیں، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اسی کے اختیار میں ہے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے زیادہ روزی کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 13 سے۔ اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی وحی ہم نے تمہاری طرف کی ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں اختلاف نہ ڈالو۔ مشرکین پر وہ بات بہت گراں ہے جس کی طرف تم انہیں بلا رہے ہو۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف چن لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ آیت نمبر 14۔ اور جو لوگ متفرق ہوئے وہ علم آنے کے بعد ہوئے، صرف آپس کی ضد کی وجہ سے، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک وقت معین تک کی بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی وہ اس کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے انہیں تردد میں ڈال دیا ہے۔ آیت نمبر 15 سے۔ بس تم اسی کی طرف بلاؤ اور اس پر جمے رہو جس طرح تمہیں حکم ہوا ہے، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اور کہو کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارا عمل ہمارے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، ہم میں اور تم میں کچھ جھگڑا نہیں۔ اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کے پاس جانا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں حجت کر رہے ہیں بعد اس کے کہ وہ مان لیا گیا ان کی حجت ان کے رب کے نزدیک
باطل ہے، باطل یعنی جھوٹ، اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ آیت نمبر 17 سے، اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری اور ترازو بھی، اور تمہیں کیا خبر شاید وہ گھڑی قریب ہو۔ جو لوگ اس کا یقین نہیں رکھتے وہ اس کی جلدی کر رہے ہیں، اور جو لوگ یقین رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ یاد رکھو جو لوگ اس گھڑی کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے اور وہ قوت والا زبردست ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہے ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو شخص دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ آیت نمبر 21 سے، کیا ان کے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر فیصلے کی بات طے نہ پا چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم ظالموں کو دیکھو گے کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور وہ ان پر ضرور پڑنے والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب ہوگا جو وہ چاہیں گے، یہی بڑا انعام ہے۔ یہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا۔ کہو کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر قرابت داری کی محبت، اور جو شخص کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں بھلائی بڑھا دیں گے، بے شک اللہ معاف کرنے والا قدردان ہے۔ آیت نمبر 24 سے، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ بس اگر اللہ چاہے تو وہ تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو ثابت کرتا ہے اپنی باتوں سے۔ بے شک وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں کو معاف کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور وہ ان لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور وہ انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے دیتا ہے، اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ آیت نمبر 27 سے، اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے روزی کو کھول دیتا تو وہ زمین میں فساد کرتے، لیکن وہ اندازے کے ساتھ اتارتا ہے جتنا چاہتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کو جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اور وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہ کام بنانے والا ہے، قابل تعریف ہے۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، اور وہ جاندار جو اس نے ان کے درمیان پھیلائے ہیں، اور وہ انہیں جمع کرنے پر قادر ہے جب وہ انہیں جمع کرنا چاہے۔ آیت نمبر 30 سے، اور جو مصیبت انہیں پہنچتی ہے اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کیے ہوئے کاموں ہی سے، اور بہت سے قصوروں اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں ہی سے، اور بہت سے قصوروں کو وہ معاف کر دیتا ہے، اور تم زمین میں خدا کے قابو سے نکل نہیں سکتے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی کام بنانے والا ہے اور نہ کوئی مددگار۔ آیت نمبر 32 سے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جہاز سمندر میں چلتے ہیں جیسے پہاڑ،
اگر وہ چاہے تو وہ ہوا کو روک دے، پھر وہ سمندر کی سطح پر ٹھہرے رہ جائیں۔ بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہے، شکر کرنے والا ہے، یا وہ اسے تباہ کر دے ان کے اعمال کے سبب سے اور معاف کر دے بہت سے لوگوں کو، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو ہماری نشانیوں میں جھگڑتے ہیں کہ ان کے پاس بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ آیت نمبر 36 سے بس جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ محض دنیاوی زندگی کے برتنے کے لیے ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 37 سے اور وہ لوگ جو بڑے گناہ سے اور بے حیائی سے بچتے ہیں اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کیا اور نماز قائم کی اور وہ اپنا کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جب ان پر چڑھائی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ ہے ویسا ہی برائی، پھر جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کی تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے تو ایسے لوگوں کے اوپر کچھ الزام نہیں، الزام صرف ان پر ہے جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جس شخص نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو بے شک یہ ہمت کے کام ہے۔ آیت نمبر 44 سے اور جس شخص کو اللہ بھٹکا دے تو اس کے بعد اس کا کوئی کارساز نہیں، اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ کیا واپس جانے کی کوئی صورت ہے، اور تم انہیں دیکھو گے کہ وہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے، وہ ذلت سے جھکے ہوئے ہوں گے، چھپی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے، اور ایمان والے کہیں گے کہ خسارے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا۔ سن لو، ظالم لوگ دائمی عذاب میں رہیں گے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کرے، اور خدا جسے بھٹکا دے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ آیت نمبر 47 سے تم اپنے رب کی دعوت قبول کرو اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے جس کے لیے خدا کی طرف سے ہٹنا نہ ہوگا، اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ نہ ہوگی اور نہ تم کسی چیز کو رد کر سکو گے، بس اگر وہ اعراض کریں تو ہم نے تمہیں ان کے اوپر نگراں بنا کر نہیں بھیجا ہے، تمہارا ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، اور انسان کو جب ہم اپنی رحمت سے نوازتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے اعمال کے بدلے میں اس پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو آدمی ناشکری کرنے لگتا ہے۔ آیت نمبر 49 سے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یا انہیں جمع کر دیتا ہے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، بے شک وہ جاننے والا ہے، قدرت والا ہے۔ آیت نمبر 51 سے اور کسی آدمی کی یہ طاقت نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے، یا وہ کسی فرشتے کو بھیجے کہ وہ وحی کر دے اس کے اذن سے جو وہ چاہے، بے شک وہ سب سے اوپر ہے، حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف بھی وحی کی ہے ایک روح اپنے حکم سے، تم نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے ایک نور بنایا، اس سے ہم ہدایت دیتے ہیں۔
یعنی قرآن مجید سے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں، اور بے شک تم ایک سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس اللہ کے راستے کی طرف جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ سن لو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔